نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی سعید گھڑیاں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے، اور 17 رمضان اسلام کی تاریخ میں یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حق و باطل کا پہلا معرکہ، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ پیش آیا، اور اللہ رب العزت نے اس معرکے کے اندر حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل کر دکھایا۔ یقیناً غزوہ بدر پر گفتگو کرنے کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے رخ ہیں، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر جس ایک پہلو پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت۔ اس غزوہ بدر پر اگر ہم طائرانہ سی نظر ڈالیں تو جگہ جگہ پر آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بڑی نمایاں نظر آئے گی۔ آپ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام محبوبیت کیا تھا، جو ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے۔ اس شان محبوبیت کی جھلک کرنی ہو تو کبھی غزوہ بدر پر نظر ڈالے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت اور آپ کا مقام محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 123 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ فرمایا تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بڑے بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان کلمات مقدسہ کے اندر باری تعالیٰ نے میدان بدر میں جو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے غلاموں کی مدد فرمائی، اس مدد کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ جب تم بے سر و سامان تھے، تم کمزور تھے، بظاہر تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، مگر ان حالات کے اندر اللہ رب العزت نے تمہاری اس میدان بدر کے اندر مدد فرمائی۔ یہ باری تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران میں اعلان فرمایا۔ یقیناً اس کی مدد کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور آگے اسی مقام پر بھی اور آگے سورہ انفال کو بھی پڑھیں تو وہاں بھی باری تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو بھی مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، خواہ وہ ظاہراً تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر حقیقت میں مدد کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر میں مدد کی۔ اگر اس میدان بدر کا تھوڑا سا نقشہ ہم اپنے ذہنوں میں لائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ کے کافروں کو پھر بھی سکون نہیں آیا،
اور ابھی 2 ہی سال ہجرت کو گزرے تھے کہ مکہ کے کافروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے نتیجے میں بدر کے میدان پر حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ ہوا۔ اور یہ وہ معرکہ تھا کہ جس میں اگر بظاہر دیکھا جائے تو صورتحال یہ تھی کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، جبکہ مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر صرف 313 پر مشتمل تھا۔ ادھر جنگی ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ادھر چند ایک ہتھیار اکثر نہاد تھے، اور جنگ لڑنے کے لیے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں اور شاخیں بگڑی ہوئی۔ ادھر کھانے پینے کا وافر سامان، کسی شے کی کمی نہیں تھی، اور ادھر رمضان المبارک کا مہینہ اور عرب کا تپتا ہوا صحرا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ بظاہر کتنا فرق ہوگا۔ تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انسان تھے، بتقاضۂ بشریت اس فرق کو دیکھ کر تو ذہن میں خیال تو آتا ہے نا کہ مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری فرق کو اور صحابہ کرام کے بتقاضۂ بشریت ذہن میں آنے والے اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اور میدان بدر میں جو آپ نے وہ دعا کی، وہ دعا بڑی تاریخی دعا ہے، لمبی دعا تھی، مگر اس دعا کا ایک جملہ بڑا خاص تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس میدان بدر کے اندر آپ کے لیے ایک خاص جھونپڑی جو بنائی گئی تھی، وہاں آپ جلوہ افروز تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کیفیت میں ڈوب کر دعا کی کہ آپ کی کمری مبارک بھی کندھوں سے نیچے گر گئی۔ اور اس دعا میں ایک جملہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، جو زندگی بھر میں نے محنت کی تھی، جو پونجی اکٹھی کی تھی، وہ 313 لا کر میں نے تیرے سامنے میدان میں حاضر کر دیے، اور سن لے اگر آج یہ 313 ناکام ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے اس دعا کا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو یہ جسارت بھی کر سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر سکے کہ مولا اگر یہ ناکام ہو گئے تو تیرا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کا دین کوئی 313 کا محتاج تو نہیں ہے نا، وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کا خود اعلان ہے۔ سورہ مائدہ میں بڑی معروف آیت کریمہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا، ان سے اپنے دین کی نوکری اور دین کی خدمت کا کام دوں گا۔ تو باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مگر چاہیے تو یہ تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ مولا اگر یہ 313 ناکام ہو گئے تو سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا ہی کوئی نہ ہوگا، تو باری تعالیٰ جواباً وہی بھیجتے، پیغام بھیجتے کہ محبوب یہ کیا بات ہوئی، میرا دین کو تیرے 313 کا محتاج تو نہیں ہے، یہ نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ مگر یاد رکھیں یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا ایک پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یاد رکھیں ایسی بات سوائے محبوبوں کے کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ کمری والے آقا کی شان محبوبیت ہے کہ جب آپ مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں تو پھر لاڈ اور پیار میں آ کر مولا سے ایسی بات بھی کر گزرتے ہیں جو ایسی بات کرنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا، اور جب محبوب ایسی بات کریں تو پھر محبوبوں کو یوں جواب نہیں دیا جاتا کہ محبوب میرا دین کو تیرے 313 کا محتاج تھوڑا ہے، اور اللہ نے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس دعا کے نتیجے میں وحی بھیجی اور پیغام بھیجا کہ محبوب یاد کرو نا جب تم دعا کر رہے تھے اور ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا تھا، اور ہم نے آپ کی غلاموں کی مدد کے لیے وعدہ کر لیا تھا کہ جاؤ خوشخبری سنا دو، ہم ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنے کا اعلان کیا۔ میں یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات جو ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام نے سنائی، میں یہ بات شان محبوبیت سمجھانے کے لیے یہ آپ کو تائید کے طور پر سنا رہا۔
حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے آپ کے لاڈلے گزرے ہیں، عبد الرحمن النقیب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یقیناً حضور غوث پاک کے لاڈلے تھے، مقام ولایت کے بڑے بلند رتبے پر اور مقام پر فائز تھے۔ آپ نے جس علاقے میں جا کر سکونت اختیار کی، ڈیرا لگایا، یقیناً ہر دور کے اندر، یہ آج کے دور کی بات یہ نہیں ہے، ہر دور میں ہر علاقے کے اندر جعلی پیروں نے اپنے اپنے اڈے بنائے ہوتے ہیں۔ تو اس علاقے کے اندر جہاں جا کر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، کوئی سکونت اختیار کی، تو وہاں بھی بہت سارے جعلی پیر ہوتے تھے جنہوں نے اپنی اپنی دکانداریاں بنائی ہوئی تھیں۔ ایسے میں ایک خاتون وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ حضور، اللہ کا دیا ہوا میرا گھر میں سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مال تھا، اولاد تھی، اللہ نے رزق سے نواز رکھا تھا، بس کچھ حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اب گھر کے اندر غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوتی چلی جا رہی۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ میرے حالات کو بدل دے۔ آپ موج میں بیٹھے تھے، مسکرا کر فرمانے لگے کہ اچھا خاتون، اگر ہم تیرے لیے دعا کریں تو بتا ہمیں کیا دے گی؟ میں وہ بنیادی نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شان محبوبیت کیا ہوتی ہے، اور جب بندہ اس درجے پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہ کیسی کیسی باتیں بھی اللہ سے کرتا ہے۔ تو وہ جواباً عرض کرنے لگی کہ گھر میں تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اسی مقصد کے لیے تو آپ کی خدمت میں آئی ہوں، تو میں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں بتاؤ، اگر ہم آپ کے لیے دعا کریں تو ہمیں کیا دیں گے؟ وہ سوچ سوچ کے عرض کرنے لگی کہ اچھا گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، ایک مرغی ہے، اگر کہو تو وہ لا دیتی۔ آپ فرمانے لگے اچھا وہ مرغی لے آؤ۔ وہ مرغی منگوا لی، لے لی، اور اس کو ایک تعویذ لکھ کر دے دیا اور تاکید کر دی کہ یہ لے جاؤ، مگر تاکید یہ ہے کہ اس کو کھول کر دیکھنا نہیں ہے۔ بس وہ تعویذ لے جا کر گھر میں رکھنے کی دیر تھی کہ آج اور کل اور اللہ کا کرم ہوا، اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کرم کر دیا، ہر چیز کی ریل پیل ہو گئی اور کوئی کسی چیز کی کمی اس کو باقی نہ رہی۔ اب خواتین کے اندر تو یہ عام کلچر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسری کو بتاتی بھی ہیں، پوچھتی ہیں، ابھی سناؤ کہاں سے دم کروایا، کہاں سے تعویذ لیا، اللہ نے اتنا کرم کر دیا۔ اس نے بتایا ابھی فلاں بزرگوں کے پاس گئی، بس انہوں نے ایک تعویذ دیا جس کے صدقے اللہ نے کرم کر دیا۔ اب وہاں پر لوگوں کا رخ ہونا شروع ہو گیا، جب ادھر لوگ جانا شروع ہوئے تو جعلی پیروں کی دکانداریاں بند ہو گئی۔ ان کو تشویش ہوئی کہ یہ ہمارے گاہک کہاں جانا شروع ہو گئے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی خاتون ان کی بارگاہ میں گئی تھی اور انہوں نے کوئی تعویذ لکھ کر دیا ہے جس کے صدقے اللہ نے کرم کیا ہے، اور اب سارے لوگوں نے رخ ادھر کا کر لیا۔ وہ مل کر اکٹھے ہو کر اس خاتون کے پیچھے لگ گئے کہ ہمیں وہ تعویذ دکھائیں۔ اس تعویذ میں انہوں نے کون سا ایسا اسم اعظم لکھ دیا ہے، کون سا ایسا کوئی وظیفہ لکھ دیا ہے کہ جس کے صدقے اللہ رب العزت نے تم پر اتنا کرم کر دیا کہ حالات بدل گئے۔ اس نے بڑا ان کو روکا کہ بھئی مجھے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے معافی کر دو تو اچھی بات ہے۔ مگر جب ان کا اصرار حد سے بڑھا اور انہوں نے وہ تعویذ لیا ان سے اور کھول کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لاڈلے نے اس پر لکھا کیا تھا، مولا کو مخاطب کر کے ایک جملہ لکھا کہ مولا، اس خاتون سے مرغی میں نے لے لی، اب تیری مرضی، تو اس کا کام کر یا نہ کر۔ بس یہ کل جملہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی محبوب بن جائے، شان محبوبیت پر فائز ہو جائے، تو پھر لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پھر ایسے ایسے جملے اور ایسی ایسی باتیں بھی مولا سے کرتا ہے کہ پھر مولا اس سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہو کر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی اس بات کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ تو حضور غوث العظم کے لاڈلے کی بات ہے، تو وہاں تو پھر سرداج انبیاء اور امام الانبیاء اور وجہ تخلیق کائنات کی بات ہے۔ آپ اگر مقام محبوبیت پر فائز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ مولا اگر یہ 313 ناکام ہو گئے تو سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو اس میں کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ محبوب ایسے ہی بات کیا کرتے ہیں، اور جب محبوب ایسی بات کریں تو پھر جواب یوں نہیں دیا جاتا کہ محبوب میرا دین کوئی تیرے 313 کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ یہ سورہ انفال ہے، قرآن پاک کا 8واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے، گھر جا کر پڑھیے گا اس آیت کو۔
باری تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا، جب موقع گزر گیا تو بعد میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور باری تعالیٰ اپنے محبوب کو، مومنوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، میری بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، اور میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا تھا، اور یہ خوشخبری بھیجی تھی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ ان کی مدد کے لیے کتار اندر کتار 1000 ملائکہ کو آسمانوں سے نازل کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ نے فرشتے کو جنگیں لڑنے کے لیے نہیں بنائے، فرشتے بھیج رہے تھے تو اس کا ایک فرشتے کو بھی بھیج دینا کافی تھا، مگر محبوب کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اللہ نے اس کی کیسے لاج رکھی؟ فرمایا اچھا محبوب تو نے بات کی ہے کہ غلام تھوڑے ہیں، 1000 کافر ہیں، تو ہم تیرے غلاموں کی مدد کے لیے پورے 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ ان کو جا کر خوشخبری سنا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا۔ یہ آقا کی شان محبوبیت کہ اللہ اپنے محبوب کی خاطر فرشتوں کو بھی میدان بدر میں بھیج رہا ہے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، میں تو ڈائریکٹ آپ کو قرآن کھول کے بتا رہا ہوں، پھر احادیث کی کتابیں الگ بھری پڑی ہیں کہ میدان بدر میں باقاعدہ ملائکہ اترے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مجھے 2 دفعہ میدان بدر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ پورا منظر، وہ جگہ، وہ نقشہ میں نے دیکھا کہ جہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، آقا کی جھونپڑی مبارک جہاں آپ کی رہائش کے لیے، قیام کے لیے جگہ بنائی گئی، وہ کدھر تھی۔ ملائکہ جس پہاڑ پر اترے، باقاعدہ اس پہاڑ کا نام ہی جبل الملائکہ رکھا ہوا کہ وہ پہاڑ تھا جس پر ملائکہ کا باقاعدہ نزول ہوا تھا۔ تو اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کو نازل کیا وہاں پہ۔ تو کتنے فرشتوں کا اللہ نے وعدہ کیا؟ 1000 فرشتے کا جو قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اب آقا کی اگلی شان محبوبیت دیکھیں، آپ کا تصرف دیکھیں۔ آپ نے جب یہ خوشخبری رسیو کر لی تو اب غلاموں کو جا کر خوشخبری سنانے کا جب وقت آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا تصرف خود فرمایا۔ وعدہ 1000 کا تھا، الف 1000 کو کہتے ہیں کہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، باری تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، مگر میرے آقا نے خیال کیا ہوگا کہ 1000 کافر ہے، 1000 ہی فرشتہ آ رہا ہے تو یہ تو 1 to 1 مقابلہ ہو جائے گا، معلوم نہیں میرے غلام اس پر بھی خوش ہوں یا نہ ہوں۔ تو میرے آقا نے جب جا کر خوشخبری سنائی، اس کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی 3ری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 124 کو پڑھیں۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین، آپ نے محبوب کو مخاطب کیا۔ یہ آیتیں غزوہ بدر کے بعد اتری، باری تعالیٰ اپنے محبوب کو یاد دلا رہے ہیں۔ اذ، جب کلمہ اذ آ جائے تو اس میں اذکر فعل محذوف ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے محبوب یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، مومنوں کو اعلان کر رہے تھے، خوشخبری سنا رہے تھے، الن یکفیکم، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، آسمانوں سے 3000 فرشتوں کو نازل فرما کر۔ وعدہ کتنے فرشتوں کا ہوا تھا؟ 1000 کا۔ جب آقا نے جا کر اعلان کیا تو اعلان کتنے ملائکہ کا کیا؟ فرمایا محبوب یاد کرو نا، جب تم مومنوں کو بتا رہے تھے، خوشخبری سنا رہے تھے کہ گھبراتے کیوں ہو، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج دے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ باری تعالیٰ فوراً جبریل کو دوڑاتے کہ جبریل جاؤ دیکھو وعدہ 1000 کا ہوا ہے، وہ اعلان 3000 کا کر رہے ہیں، مگر نہیں۔ یہی تو آقا کی شان محبوبیت ہے جو بتانا چاہ رہا، اور یہی آقا کا تصرف ہے، اور یہی آقا کی شان ہے کہ کملی والے آقا جو اپنی زبان مبارک سے نکال دے اللہ اسی کو پورا کر دیتا ہے، اسی کو وہی بنا دیتا ہے، اسی کو اپنا امر جاری کر دیتا ہے۔ تو روکا نہیں، بلکہ میرا وجدان اور خیال تو یہ کہتا ہے کہ ادھر آقا کی زبان مبارک سے 3000 کا عدد نکلا ہوگا، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم جاری کر دیا ہوگا کہ فرشتوں صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میرے محبوب کی زبان سے 1000 نکل جائے تم 1000 چلے جانا، وہ 3000 فرما دے تم 3000 آسمانوں کو چھوڑ کر میدان بدر میں کود جانا۔ تو
تو یہ آقا کی شان محبوبیت ہے کہ وعدہ 1000 کا ہے، مگر آپ پر اپنا تصرف استعمال کرتے ہوئے 1000 سے بڑھا کر اعلان آقا نے 3000 کا فرما دیا، اور 3000 پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اگلی آیت کریمہ پھر بڑی دلچسپ ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرطیہ جملہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے، فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، فرمایا میرے غلاموں بلکہ اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو، وتتقوا اور متقی بن جاؤ، اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ ہذا، اور یہ دشمن کی فوج ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے تو فرمایا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ کی فرشتوں کی بھیجی ہوئی یہی مدد فرمایا وہ 3000 سے بڑھ کر 5000 تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور ایسے ملائکہ کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا جو نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ تم لڑ رہے ہو اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی فوج لڑ رہی ہے۔ تو وعدہ 1000 کا تھا، جب پہلا اعلان کیا 3000 فرما دیا کہ اللہ 3000 بھیج رہا ہے، اور آگے ایک شرط لگا دی کہ اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو اور اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لو، متقی بن جاؤ، اور یہ دشمن ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے تو فرمایا کچھ بعید نہیں ہے اللہ کی فرشتوں کی یہی مدد 3000 سے بڑھ کر 5000 تک پہنچ جائے، اور وہ ملائکہ نشان زدہ گھوڑوں پر باقاعدہ سوار ہو کر آئیں گے جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان محبوبیت ہے کہ آقا جو زبان سے نکالتے چلے جائیں اللہ اسی کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، اور باقاعدہ میدان بدر میں ملائکہ آئے، انہوں نے جنگ میں شرکت کی، جب جنگ ختم ہو گئی تو کئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا جب میدان جنگ میں ہم لڑ رہے تھے تو ابھی ہماری تلوار دشمن کی گردن کو ٹچ بھی نہیں کرتی تھی، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ فرمایا میرے غلاموں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خالی تم نہیں لڑ رہے تھے، اللہ کی بھیجی ہوئی فرشتوں کی فوج بھی لڑ رہی تھی۔ تو باقاعدہ ملائکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خاطر میدان بدر میں بھیجے، اور یہ جو آقا کی شان ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آقا جو زبان سے نکال دیں اللہ وہی پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ رمضان ہی کے مہینے کی ایک بات ہے کہ آپ کا ایک غلام، ایک صحابی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ بیٹھا، اور روزہ توڑ کر وہ آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ آقا روزہ توڑ چکا ہوں، عذر بھی کوئی نہیں تھا، اب فرمائیے اس کا حل۔ تو حل تو شریعت نے بڑا سادہ سا دیا ہے کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ توڑے اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے اور رکھے جائیں، اور ایک روزہ قضا کے طور پر، اور ان 60 روزوں میں اگر ایک بھی ناگا ہو گیا تو گنتی پھر ایک سے شروع ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی 60 روزے اور رکھو۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ آقا اگر 60 رکھنے کی طاقت ہوتی تو پہلے ہی نہ توڑتا، تو میرے بس کی تو یہ بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حل دیا، پھر غلام آزاد کرو، یہ بھی استطاعت نہیں تھی۔ فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرنے لگا آقا خود غریب ہوں، 60 غریبوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ اب شریعت تو یہی حل دیتی ہے نا، روزہ توڑ بیٹھو تو یہ اس کے کفارے ان کو پورا کرو۔ اس نے ہر ایک سے ہی ہاتھ اٹھا دیا، کھڑا کر دیا کہ آقا نہیں کر سکتا۔ اب کسی دنیا کے مفتی کو، مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے آگے کو اگلا حل بھی بتا سکے۔ جب اس نے ہر بات سے ہاتھ کھڑا کر دیا تو میرے آقا پھر بھی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا اچھا بیٹھو انتظار کرو۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کا ایک اور صحابی، ایک اور غلام کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی آقا یہ خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، بانٹ دیں۔ میرے آقا نے پوچھا آئین السائل، وہ پہلا سوال کرنے والا کدھر گیا؟ حاضر خدمت ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا بھئی یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور جا کر اپنی بستی کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا کی ان شفقتوں کو دیکھ کر وہ کیسی کیسی جسارت کر گزرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ دریائے کرم اپنے پورے جوبن پر عروج پر ہے تو پلٹ کر عرض کرنے لگا کہ آقا میری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، بانٹوں کس کو جاتی؟ اس کے اس سوال پر اور اس بات پر میرے آقا اتنے خوش ہوئے، مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئے، اور یہ جملہ سن کر بھی ناراض نہیں ہوئے، خوش ہو کے فرمانے لگے اچھا تو سب سے زیادہ غریب ہے، جا کھجوریں لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
یہ اختیار کائنات میں اگر ہے کسی کو تو صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور یہی شان میدان بدر میں نظر آتی ہے کہ وعدہ 1000 کا تھا، اعلان 3000 کا فرما دیا، بلکہ آگے فرمایا اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو اور تقوی شعار بن جاؤ اور دشمن ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے تو فرمایا اللہ کے فرشتوں کی یہی مدد 3000 سے بڑھ کر 5000 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان محبوبیت کے مختلف رخ ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر مزید شان محبوبیت دیکھنی ہو تو اسی میدان بدر کی بات ہے۔ اب یہ تو آپ نے سن لیا، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ دی کہ باقاعدہ اللہ نے فرشتے بھیجے، جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب دشمن بھاگ گیا، کافر بھاگ گئے، تو اسی میدان بدر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر نماز عصر ادا کی۔ جب میرے آقا امامت کے مصلی پر تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو دوران نماز امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے میرے آقا مسکرا پڑے۔ آپ نے تبسم فرمایا، زور زور سے نہیں ہنسے، آواز نہیں آئی، بس چہرے کی کیفیت بدلی۔ بس جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھرا تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں آج آپ نماز میں مسکرائے کیوں تھے؟ اب یہ اگلی بڑی ایمان افروز بات ہے جس پر حضور شیخ الاسلام نے اپنے رنگ میں کومنٹ کیا ہے، تبصرہ فرمایا کہ دیکھیں نا، اگر ہم امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر رہے ہو تو دوران قیام جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی نظریں کہاں پر ہوں گی؟ سجدے کی جگہ پر۔ اور ایسے میں امام اگر آگے کھڑا کھڑا مسکرا پڑے تو پیچھے کو پتہ چلے گا کہ امام کیا کر رہا ہے؟ نظر نہیں آتا نا۔ تو صحابہ کرام بھی پڑھ تو نماز ہی رہے تھے، ان کو کیسے نظر آ گیا کہ آقا مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور شیخ الاسلام پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی اس بات کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ صحابہ پڑھ تو نماز رہے تھے مگر نماز میں بھی مکھڑا یار کا تک رہے تھے۔ کہاں آج ہماری نمازیں کہ اب اس طرح کی باتیں بھی لوگوں کی سننے کو ملتی ہیں کہ معاذ اللہ دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کہاں صحابہ کرام کی نمازیں کہ وہ حالت نماز میں بھی اپنے چہرے پھیر کر کملی والے آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے تھے اور ان کی نمازوں کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور یہی وہ کیفیت تھی جس کی ترجمانی شاید حکیم علومت علامہ اقبال نے کی تھی کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بن اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ تو حالت نماز میں بھی آقا کے وضحا مکھڑے کو تکتے رہتے تھے۔ خیر یہ ایک الگ ان کا محبت اور عاشقانہ انداز تھا۔ اگلی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں کہ آپ آج دوران نماز مسکرائے کیوں، تو جو میرے آقا نے جواب دیا وہ اس سے زیادہ ایمان افروز اور سننے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے غلاموں، ہوا یوں تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جنگ جیتی گئی، دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، فرشتوں نے سمجھا کہ جنگ جیتنا ہی مقصود تھا، جنگ جیتی گئی ہے تو وہ واپس آسمانوں کی طرف گئے۔ جب اوپر گئے تو دروازے بند کر دیے گئے اور حکم ہوا خبردار کسی کو اوپر آنے کی اجازت ہی نہیں۔ ملائکہ پریشان ہے کہ مولا ہم تو بڑے خوش آ رہے تھے کہ جنگ جیت کے آ رہے ہیں، ہمیں شاباش ملے گی، ہمارا داخلہ ہی بند کر دیا گیا۔ جواب ملا کہ ہاں اچھی بات ہے، تم جنگ جیت کے آ رہے ہو، شاباش ملنی چاہیے، مگر غلطی یہ کر آئے ہو کہ جس محبوب کی خاطر بھیجا تھا ان سے اجازت لیے بغیر ہی آ گئے ہو۔ فرمایا واپس جاؤ، پہلے میرے محبوب سے اجازت مانگو پھر پلٹ کر آنا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تمام ملائکہ وہ جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں صفیں بنا کے کھڑے تھے اور جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے تھے، اجازت مانگ رہے تھے کہ آقا کیا اجازت ہے اب ہم چلے جائیں؟ تو فرمایا جبریل کے اجازت مانگنے پر مجھے مسکرانا آ گیا۔ وہ جو سوال کیا تھا نا کہ آقا فرمایا آپ مسکرائے کیوں تھے، فرمایا مسکرائے اس لیے کہ جبریل اجازت مانگ رہا تھا کہ آقا کیا آپ چلے جائیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے جب یہ بات سنائی تو آپ نے اپنی طرف سے اس پر کومنٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں کہ آپ نے فرمایا جبریل کے اجازت مانگنے پر مجھے مسکرانا آ گیا۔ فرمایا میرا وجدان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آقا کا مسکرانا محض مسکرانا نہیں تھا،
بلکہ آقا کا مسکرانا بھی بڑا معنی خیز تھا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے گویا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے اجازت مانگنے پر جو مسکرائے تو گویا آپ مسکرا کر جبریل امین کو فرمانا چاہ رہے تھے کہ جبریل اب سمجھ آئی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کہ بغیر اجازت کے چلے جاؤ تو آسمانوں کے دروازے ہی بند کر دیے جاتے ہیں، جب تک اجازت نہ لیں تب تک آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں بیٹھنے والوں یہی جملہ کہہ کر میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنی اور بالخصوص آخری یہ بات یہ سن کر کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ کمری والے آقا کا مقام کیا ہے اور آقا کی شان کیا ہے۔ تو آقا کی شان اگر دیکھنی ہو تو میدان بدر پر اور غزوہ بدر پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو جگہ جگہ پر ہر موقع پہ آقا کی شان محبوبیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ وہ ملائکہ جن کو اللہ رب العزت نے کوئی جنگیں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنے محبوب کی خاطر ان کو بھی میدان بدر میں بھیجا۔ وعدہ 1000 کا کیا، آقا نے 3000 اعلان کر دیا، اللہ نے روکا نہیں بلکہ فرشتوں کو آرڈر کر دیا ہوگا کہ صفیں بنا کر کھڑے ہو جاؤ، بس میرے محبوب کی ابرو کا اشارہ ہو آسمانوں کو چھوڑ کر میدان بدر میں کود جاتے۔ پھر 3000 پر اکتفا نہیں 5000 کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اگر آقا سے اجازت لیے بغیر فرشتے چلے جائیں تو ان کا آسمانوں میں داخلہ ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اتنی اونچی شان کے حامل آقا ملے ہوں تو اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ضرورت صبر کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر اگر آج بھی ان کے دین کی سربلندی کے لیے ہم میدان عمل میں آئیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ آج پھر فرشتوں کی مدد کو نازل فرما دے۔ وہ حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب۔ خدا آج بھی موجود ہے، ملائکہ آج بھی موجود ہیں، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج بھی موجود ہیں، بس فرق یہ ہے کہ شاید آج ہمارے اندر وہ صحابہ کرام والا جذبہ باقی نہیں رہا، وہ محبت، وہ عشق، وہ غلامی کی نسبت اور وہ تعلق اور وہ جذبہ ایثار اور قربانی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ مولا آج بھی فرشتوں کی مدد نازل فرما دے اور آج بھی امت مسلمہ کو پھر سے عروج اور ترقی نصیب ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں سچے دل سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔